کون کام کر رہے ہیں؟ علماء کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر ہر شخص چاہتا ہے کمیونٹی سسٹم ہو۔ کوئی بادشاہ بھی آ جائے مسجد میں تو اس کو صف میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کے کمیونٹی سسٹم کہاں ہے جتنا مسجد کے اندر ہے۔ اور یہ مسجدوں کے اندر اگر نمازیں پڑھاتے ہیں اور اگر دین کی بات بتاتے ہیں تو کون بولیں؟ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کا کردار کیا ہے۔ پورا ہفتہ میڈیا کنٹینر بھر بھر کے غلاظت کے پھینکتا ہے، لیکن آفرین ہے ہفتے کے بعد پھولوں کی ٹوکری اگر پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوتا ہے تو کون ہے؟ یہ خوشبو سے معطر کون کرتا ہے؟ اور دنیا میں ایک سروے رپورٹ، میں صرف پاکستان کی بتا دیتا ہوں، کتنے فیصد اس وقت خطباء جو ہیں وہ منبر کے براجمان ہوتے ہیں؟ 99% مساجد اور مدارس سے پڑے ہوئے خطیب ہیں، 1% باقی بچتا ہے، وہ بھی مبالغہ ہے۔ اس لیے دین کے اوپر گفتگو کرتے وقت، علماء پہ تان کرتے وقت یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ آج ہم زندہ ہیں دین کے نام پہ تو ان علماء کی محنتوں سے زندہ ہیں، ان مساجد اور ان مدارس کی محنتوں سے آج ہمارا دین باقی ہے۔ دشمن کو اس سے زیادہ نفرت کیوں ہے؟ اس کو پتا ہے کہ یہی تو فیکٹریاں ہیں۔ کبھی کسی حکومت غیر مسلم نے کسی فیکٹری کو کہا کہ یہ بند کر دی جائے؟ کیوں جی بولے؟ آخر کمپٹیشن ہوتا ہے اور کہتے ہیں ہم بھی اگر بنا رہے ہیں ٹیکنالوجی تو یہ بھی ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں، یہ بند ہونی چاہیے کیونکہ ہماری مارکیٹ جو ہے وہ عالمی منڈی میں ہمارا وقار مجروح ہوتا ہے۔ وہ کس کو بند کرنے کے پیچھے ہیں؟ مسجدوں کو۔ سبب کیا ہے؟ ان کو بھی پتا ہے کہ جب تک مسجدیں آباد ہیں دین ختم نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھنا، کہنے والے نے یہ بات بھی صحیح کہی ہے کہ جب دشمن اسلام حربی طاقتوں میں ناکام ہو گیا تو اس نے فکری طاقت کو سامنے لا کے علماء کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور سمجھ گیا کہ اب کامیابی مل جائے گی، لوگوں کا اعتبار رہے گا نہیں، لوگ بات مانیں گے نہیں، لا محالہ طور پہ ہماری بات مانی جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو علماء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والانفاق فی الاقتار، صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے پورا ایمان جمع ہو جاتا ہے، حالات جیسے بھی ہوں، جب اللہ کے دین کی بات آ جائے الانفاق فی الاقتار، مال زیادہ ہے یہ تھوڑا ہے، جب ہمت ہے تو اس کے دینے میں بخل نہ کرے۔ صحیح بخاری کھول کے پڑھیے۔ صحابہ کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابہ صدقہ کرو۔ کچھ صحابہ نے صدقہ کی، کچھ کہتے ہیں اللہ کے رسول تھوڑی سی اجازت مل جائے گی؟ کہا خیر کی اجازت، ہمیں جانے کی اجازت دی جائے۔ بازار گئے، کلی بنے، اپنے کمر پہ بوجھ اٹھائے، جو چند درم و دینار میرے لا کے صدقہ کر دیا۔ اور ساتھ صحابی کہتے ہیں آج ہمارے پاس حالت یہ ہے کہ 100 لاکھ دینار ہے اور ہم صدقہ نہیں کرتے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اتفاق سے ملک بھی اس میں بیٹھے جس میں دینار کا ہی رواج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کو سمجھائی تھی۔ اور تیسری بات بذل السلام للعالم والانفاق فی الاقتار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات سمجھائی ہے کہ علماء کے احترام کے ساتھ دینی مسئلے میں رجوع علماء کی طرف کیا جائے۔ انہ لم ينزل القرآن لیکذب بعضہ بعضا ولكن يصدق بعضہ بعضا فما عرفتم منہ فاعملوا به وما جہلتم منہ فردوہ الی عالمہ۔ اگر تمہیں کسی بات کا پتہ ہے تو عمل کر لو، نہیں پتہ تو الل ٹپ نہ لگاؤ، اٹکل پچو نہ لگاؤ، نہ ایسے لوگوں کی طرف جاؤ جن کو علم کا پتہ نہیں، علماء کی طرف رجوع کرو۔ اور میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، فرق ہے علماء کا اور عام لوگوں کا، فرق ہے علماء کا اور واعظین کا، فرق ہے علماء کا اور قصہ گو کا۔ علم کا مطلب، علماء کا مطلب ہے قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں بات کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان رجلا شج فی رأسہ، اس کے سر پہ چوٹ آئی، فاحتلم،
اس پہ غسل واجب ہوا، پوچھتا ہے میں تیمم کر لوں؟ قیل ما نجد لک رخصہ، کہتے ہیں کوئی رخصت نہیں ہے، آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ فاغتسل فمات، اس نے غسل کیا، فوت ہو گیا۔ فلما اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی، فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، انہوں نے اس کو قتل کیا ہے، اللہ ان کو قتل کرے۔ انما شفاء العی السؤال، جب ان کو پتہ نہیں تھا انہوں نے پوچھ کیوں نہیں لیا؟ جب اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ موت کا اگر ڈر ہے تم تیمم کر سکتے ہو، انما یکفیہ ان یفعل ہکذا، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا تیمم کر کے نماز پڑھ لیتا۔ انہوں نے غلط فتویٰ دے کے ان کو قتل کیا ہے۔ جب کسی مسئلے کا پتہ نہ ہو تو علماء سے رجوع کیا جائے، اور تیسری بات، جب علماء سے رجوع کیا جائے تو پھر اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں، جھگڑے تک نہ جایا جائے۔ جو بات قرآن کی عالم بیان کر دے، جو حدیث پیش کر دے، اس کے آگے کو گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے المراء فی العلم یقسی القلب ویورث الضغن، دل پتھر ہوتے ہی اس وقت ہیں جب علمی جھگڑے ہوتے ہیں، اور قدغنے اور بغض و عداوت پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب انسان اس بات میں جھگڑے پہ اتر آتا ہے۔ قرآن آیا ہے، ٹھیک ہے جی، حدیث کی بات آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اگر قرآن و حدیث پیش نہیں کی پیش کرنے والے نے، اس سے ہمبلی ریکویسٹ کر دی جائے قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے مسئلہ بتا دیجئے، نہیں بتا سکتا خاموش ہو جائے، جھگڑے کی طرف نہیں جانا۔ چوتھی بات، علماء سے بغض نہ رکھا جائے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو 2 سال اللہ نے موقع دیا حکومت کرنے کا، 99 میں وہ بادشاہ بنے، 101 میں دنیا سے چلے گئے اور پوری دنیا میں عدل قائم کر گئے تھے۔ اور پتہ کیوں کیا تھا؟ کبھی کسی نے راز نہیں بتایا۔ آج ہر شخص کرسی کے چکر میں پھرتا نظر آتا ہے کہ میں کسی طرح کرسی پہ بیٹھ جاؤں۔ یہ وہ عمر بن عبدالعزیز ہے جن کو بادشاہ بنایا گیا، منہ لپیٹا ہوا ہے اور روتے نظر آئے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا بادشاہ بن کے رو رہے ہو؟ کہا تمہیں کیا پتا ہے، دجلہ کے کنارے پہ اگر کوئی بھوکا مر گیا تو عمر بن عبدالعزیز کو قیامت کو کھڑا کر دیا جائے گا، تم یہ چھوٹی ذمہ داری سمجھتے ہو؟ جب انہوں نے بادشاہی سنبھالی تو سب سے پہلا کام یہ کیا تھا، بھائیو پھر سنو، تاریخ کی ورگردانی کرو، علماء کو اکٹھا کیا تھا، کہا 7 علماء مجھے دے دو۔ ان 7 علماء جو چوٹی کے علماء تھے ان کو بیٹھا لیا، کہا میں چاہتا تو نہیں کہ میں بادشاہ بنوں، لیکن تم نے میرے اوپر ذمہ داری ڈال دی ہے، اب میں بادشاہی کیسے کروں گا؟ 7 علماء سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں ہم روزانہ بیٹھا کریں گے، دین کی روشنی میں حکومت کریں گے، میری مجلس میں بیٹھ کر کوئی شخص غیبت نہیں کرے گا۔ پابندی دیکھیے، آپ علماء ہیں لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ میری مجلس میں بیٹھ کے کوئی غیبت نہیں کرے گا، ایک بات۔ دوسری بات، کوئی کسی کی بات کو برا محسوس نہیں کرے گا، اس کا صحیح معنی سمجھے گا۔ اور تیسری بات، میری مجلس پہ بیٹھ کے کوئی کہا لگا کر ہنسے گا نہیں۔ کہا حکومت تم نے چلانی ہے، میں آپ کا دستے بازو ہوں۔ 2 سال حکومت کی اور پوری دنیا میں عدل قائم کیا، کس طرح؟ علم کی روشنی میں۔ آج ہم اس بات کو بھول گئے ہیں، اس لیے وہ کہا کرتے تھے ان استطعت ان تکون عالما فکن عالما، لوگو اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو علماء بنو، فإن لم تستطع فکن متعلما، عالم نہیں بن سکے تو سیکھنے والے بن جاؤ۔